کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے یونیورسٹی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ڈی جی خان میں غازی یونیورسٹی کا قیام کسی نعمت سے کم نہیں۔ غازی یونیورسٹی 2012 میں غازی یونیورسٹی ایکٹ کے تحت قائم ہوئی اور 2014 میں اس یونیورسٹی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ستمبر 2018 میں جب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل تمغہ امتیاز نے بطور وائس چانسلر اپنا عہدہ سنبھالا تو اس وقت غازی یونیورسٹی شدید بحران کا شکار تھی۔ ٹوٹی پھوٹی عمارات اور سڑکیں، دھول سے اٹے راستے، گرتے ہوئے تدریسی و انتظامی بلاکس اور پارکنگ تک کا کوئی نظام نہیں تھا۔ یونیورسٹی کا انتظامی ڈھانچہ نامکمل تھا، یعنی سنڈیکیٹ اکیڈیمک کونسل کا وجود نہیں تھا، جامعہ کا کوئی ویژن یا مشن نہیں تھا، طلبہ کی تعداد بھی محدود تھی، تدریسی شعبہ جات اور ڈگری پروگرامز کی تعداد بھی کم تھی، سیکیورٹی کا ناقص نظام تھا، یونیورسٹی کی کوئی ویب سائٹ نہیں تھی، تعلیمی اور تحقیقی کلچر کی کمی تھی۔ طلبہ کی سیاست، تعلیمی اور تنظیمی امور میں مداخلت، دھمکی آمیز گروہ بھی سرگرم تھے اور بلیک میلنگ عروج پر تھی۔ ستمبر 2018 میں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل نے غازی یونیورسٹی کے پہلے مستقل وائس چانسلر کا عہدہ اس عزم کے ساتھ سنبھالا کہ وہ اس ادارے کو بین الاقوامی معیار کے ہم آہنگ درسگاہ بنائیں گے۔ گزشتہ 3 سال کے دوران یونیورسٹی میں ہونے والی میجر اچیومنٹس: یونیورسٹی کے انتظامی ڈھانچہ کی تکمیل، تدریسی ماحول کی بہتری، اساتذہ اور انتظامی عملے کو منظم کیا گیا، یونیورسٹی کا ویژن اور مشن ترتیب دیا گیا، سلیبس اور کورسز کی وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگی، 10 نئے اسکول اور انسٹیٹیوٹس اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کی منظوری، ریگولر بنیادوں پر سنڈیکیٹ، فائنانس اور پلاننگ کمیٹی، اکیڈیمک کونسل، پروجیکٹ کمیٹی اور کوالٹی ایشورنس کمیٹی کی میٹنگز، کیفیٹیریا کی آمدن میں 58,000 روپے سالانہ سے 26 لاکھ روپے سالانہ کا اضافہ، بایو میٹرک سسٹم سے ماہانہ 1 لاکھ تک کی بچت، یونیورسٹی زرعی فارم کی آمدن میں اضافہ، 30 ایکڑ سے زیادہ کا جدید زرعی فارم، سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط کیا گیا، بایو میٹرک حاضری سسٹم کا نفاذ، بین الاقوامی معیار کی بہترین ویب سائٹ، 5 تحقیقاتی جرنلز اور غازی نیوز لیٹر کا اجرا، طلباء کے لیے 12 مختلف کلبز کا قیام، غازی یونیورسٹی کے 23 دیگر جامعات اور متفرق اداروں کے ساتھ معاہدہ جات، ملک کے بہترین جامعات کے ساتھ باہمی تعاون کے معاہدے، دیگر اداروں کے ساتھ باہمی اشتراک کے معاہدہ جات، یونیورسٹی کے یو ایس ایڈ اور فارم ڈائنامکس کے ساتھ معاہدہ جات۔ غازی یونیورسٹی کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے باہمی تعاون سے انتظامی اور تدریسی شعبہ جات میں آٹومیشن کے نظام کے نفاذ پر منتقل ہو رہے ہیں۔ غازی یونیورسٹی میں 6 پروفیسرز، 34 ایسوسیٹ پروفیسرز، 92 اسسٹنٹ پروفیسر لیکچررز اور 22 آئی پی ایف پی ایچ ڈی اسکالرز کی مستقل تعیناتی۔ یونیورسٹی کی حالیہ تعیناتی کے بعد فیکلٹی کی تعداد میں اضافہ، 155 کے قریب مستقل اساتذہ اور 200 کے قریب وزٹنگ فیکلٹی۔ اس کے علاوہ 13 فیکلٹی ممبرز مختلف مقامی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کر رہے ہیں۔ 25 الحاق شدہ ادارے اور 9400 کے قریب طلباء کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ آن لائن کوالٹی ایشورنس ٹاسک فورس کا قیام اور 1 جون 2020 سے باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز۔ ای لرننگ سسٹم کے ذریعے 40 ٹریننگ ورک شاپس کا انعقاد۔ لرننگ مینجمنٹ سسٹم MS ٹیم کا استعمال۔ جدید تعلیم و تحقیق سے استفادہ کے لیے HEC ڈیجیٹل لائبریری کے استعمال میں خاطر خواہ اضافہ۔ گزشتہ 3 سال کے دوران 32 تحقیقاتی پروجیکٹس کی تکمیل، 9 پروجیکٹس چل رہے ہیں اور 67 کے قریب ابھی پروسیس میں ہیں۔ حال ہی میں غازی یونیورسٹی میں 36 ملین مالیت کے 7 پروجیکٹس منظور ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 سال کے دوران یونیورسٹی کے اساتذہ کی طرف سے بالترتیب 193، 162 اور 301 تحقیقاتی اشاعتیں، جامعہ کی اساتذہ کی طرف سے 43 کتابیں اور 15 بک چیپٹرز لکھے جا چکے ہیں۔ 2019 میں جامعہ حاضہ میں 24 متفرق ایونٹس بشمول سیمینارز، ورک شاپس، ٹریننگ پروگرامز مکمل کیے گئے۔ 2020 میں 38 کے قریب ایونٹس مکمل ہوئے اور 2021 میں 95 سے زائد ایونٹس کروائے گئے۔ سال رواں کے دوران 200 ایونٹس کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا، جن میں سے 90 سے زیادہ مکمل۔ یونیورسٹی کے اون سورسز کی مد میں 534 ملین کا اضافہ۔ ستمبر 2018 میں صرف 36 ڈگری پروگرامز سے اس وقت 59 چل رہے ہیں اور 68 نئے ڈگری پروگرامز کے اضافہ کے ساتھ فال سیمسٹر 2022 تک 104 ہو جائیں گے۔ آن لائن داخلہ سسٹم کا نفاذ۔ طلباء کی مالی معاونت کے لیے مختلف اسکالرشپس کی فراہمی، 25% طلباء مستفید، رواں سال کے دوران 367 ملین کے وظائف۔ کرونا کے دوران فیس کی رعایت کی مد میں یونیورسٹی کے تمام طلباء و طالبات کو 28 ملین روپے کی واپسی۔ غازی یونیورسٹی کے تمام قوانین و ضوابط مکمل ہو چکے ہیں۔ حالیہ سنڈیکیٹ میٹنگ کے ذریعے پہلی بار یونیورسٹی کے متفرق قوانین و ضوابط کی منظوری، جیسے سروس، پینشن، GP فنڈز کے قوانین، ٹرانسپورٹ، ایڈمیشن، مائیگریشن، علاقوں ضوابط۔ یونیورسٹی کی مالی معاملات کی شفافیت کے لیے پیپر رول کے مطابق پرچیز کمیٹی کا قیام۔ یونیورسٹی کا پہلا ایکسٹرنل آڈٹ، اسکالرشپ کے قوانین کی منظوری، فزیکل ویریفیکیشن اور کیش مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ۔ پینشن فنڈ، اسٹوڈنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ اور تحقیقاتی فنڈ کی مد میں 184 ملین کا فنڈ مختص۔ پاکستان کا پہلا کرونا قرنطینہ سینٹر نیو کیمپس میں قائم کیا گیا۔ کھیل کود کے مواقع، روایتی رقص، ہینڈ بال اور کلچرل پروگرامز۔ جنوبی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا 2 روزہ زرعی شو غازی یونیورسٹی میں منعقد ہوا۔ تصویری نمائشیں، ثقافتی شو، کسانوں کے ساتھ آگاہی کے پروگرامز،
دیگر محکموں کے ساتھ اشتراک و تعاون، زرعی سیمینار، کسان کی دہلیز پر معلومات کی فراہمی، ماحولیاتی تبدیلی کے تناظر میں غازی یونیورسٹی میں اٹھائے گئے اقدامات، جامعہ میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے آگاہی سے متعلق ڈگری پروگرامز کا آغاز، کیمپس میں خوبصورتی میں اضافے کے لیے شجر کاری مہم، 34,000 سے زائد خوشنما اور سایہ دار پودے لگائے جا چکے ہیں، پورے کیمپس میں وسیع پیمانے پر شجر کاری، مونسون اور میاواکی طرز پر شجر کاری مہم کا بھرپور آغاز، مونسون پلانٹیشن کے دوران یونیورسٹی میں مختلف عوامی نمائندگان اور وائس چانسلر و ماہر تعلیم کی شجر کاری، کلین اینڈ گرین پاکستان کی مؤثر مہم، غازی یونیورسٹی کے دیگر اداروں میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالوں سے آگاہی کی مہم، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے غازی یونیورسٹی کے دیگر اداروں کے ساتھ معاہدہ جات اور سیمینارز، کیمپس میں مثبت تبدیلیاں جن میں پختہ روڈ، ٹف ٹائلز واک وے، خوبصورت پارکنگ ایریا، سایہ دار گزیبو، پورے کیمپس میں وافر روشنی کا انتظام، ای روزگار سینٹر کا قیام، بزنس انکیوبیشن سینٹر کا قیام، پنجاب گورنمنٹ کے تعاون سے نیو کیمپس میں وومن ڈیولپمنٹ سینٹر کا قیام، بلینڈڈ لرننگ سینٹر، جدید سہولیات اور تدریسی آلات سے آراستہ 20 نئے اسمارٹ کلاس رومز، جدید سیکیورٹی نظام، اسمارٹ یونیورسٹی اور سیف کیمپس کا نفاذ، 58 سیکیورٹی کیمراز اور 70 ایکسیس پوائنٹ سے پورے کیمپس میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فراہمی، واک تھرو گیٹس اور ٹرن ان اسٹائل داخلہ سسٹم، ویڈیو کانفرنس روم، سٹی کیمپس میں ماڈرن لینڈسکیپ کا قیام، مین گیٹ اور سیکیورٹی چیک پوسٹس، سٹی کیمپس میں سڑکوں اور ٹف پیور کا جال بچھایا گیا، بہترین کار پارکنگ جس میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے وسیع گنجائش، مصنوعی جھیل اور آبشار، اسٹوڈنٹ سروس سینٹر، واٹر فلٹریشن پلانٹ، فوری طبی امداد کے لیے جدید آلات اور سہولیات سے لیس ایمبولینس، یونیورسٹی ٹرانسپورٹ میں 4 نئی بسوں کا اضافہ، گیسٹ ہاؤس کی ریپیئر اینڈ رینوویشن، پروجیکٹ ڈائریکٹر آفس کا قیام، سیمینار ہال کی ریپیئر اینڈ رینوویشن، لائبریری کی ریپیئر اینڈ رینوویشن، بسوں کے لیے شیڈز کی تعمیر، سایہ دار گزیبو اور بینچوں کی تنصیب، گرلز ہاسٹل کی تعمیر، 2 نئے بلاکس کی تعمیر، مرکزی لائبریری، مرکزی مسجد، آئی ٹی سروس سینٹر، جدید واٹر فلٹریشن پلانٹ، غازی یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں جاری شدہ ترقیاتی پروگرامز کی جھلکیاں، نیو کیمپس پر 900 ایکڑ قطع اراضی پر مختلف بلاکس کی تعمیر، مین گیٹ، 900 ایکڑ کی باؤنڈری وال، فینسز اور سیکیورٹی چیک پوسٹ مکمل، اس کے علاوہ انتظامی بلاک، تدریسی بلاک، فیکلٹی ہاسٹل، گرلز ہاسٹل، بوائز ہاسٹل، اسٹوڈنٹ سروس سینٹر، مرکزی مسجد، میڈیکل سینٹر، اسپورٹس جمنیزیم، لائبریری، رہائشی بلاکس، گریڈ 1 تا 22 تک کے اساتذہ اور اسٹاف کی رہائشیں، نیو کیمپس میں ایگریکلچر فارم کے لیے ڈرپ اریگیشن سسٹم لانچ کیا جا رہا ہے، نیو کیمپس میں زرعی فارم کے بلا تعطل آبیاری کے لیے وافر پانی کا ذخیرہ تکمیل کے مراحل میں ہے، مستند پودوں کی نرسری، غازی یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں انفرادی طور پر الگ بجلی کا فیڈر زیر تکمیل ہے، چیک پوسٹ کے لیے سولر لائٹس، غازی یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فراہمی۔ یونیورسٹی کا نیو کیمپس گزشتہ 8 سال سے بند تھا، وائس چانسلر صاحب کی ہمت اور ذاتی دلچسپی کی وجہ سے اس کیمپس کے حفاظتی انتظامات کو مکمل کیا گیا اور حال ہی میں نیو کیمپس میں فیکلٹی آف ایگریکلچر کی کلاسز شفٹ کر دی گئی ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک، غازی یونیورسٹی کا ویژن 2030 دستاویزات کی تیاری اور اس پر عمل درآمد، جس میں فزیکل ڈھانچہ، مزید تدریسی و انتظامی بلاکس کا اضافہ، طلباء کی تعداد میں اضافہ، نئے ڈگری پروگرامز، اسکالرشپ، نئے رجحانات پر تحقیق کا کام، کوالٹی ایجوکیشن، ISO سرٹیفکیشن اور تدریس و تحقیق میں کوالٹی میکینزم کا نفاذ، دیگر اداروں اور انڈسٹری کے شعبہ سے تحقیقی علاج، قومی اور بین الاقوامی اشتراک، اساتذہ، اسٹاف اور طلباء کی سہولیات میں اضافہ۔ یونیورسٹی کی تعلیمی، تدریسی و تحقیقی سرگرمیوں کو باقاعدہ بنانے کے لیے 5 سالہ تعلیمی کیلنڈر جاری کیا گیا ہے، جو کہ یونیورسٹی کی مزید ترقی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ مستقبل کے عزائم، نیو ایکیڈیمک بلاکس، نیو انسٹیٹیوٹس، ایکیڈیمک پروگرامز، لیبس، سینٹرل لائبریری، سولر سسٹم، ایپیکلچر سیٹ اپ، بایو کنٹرول لیب، سینٹرل ورلڈ کلاس بایوٹیک کنٹرول لیب، غازی یونیورسٹی ایگری فارمز، غازی یونیورسٹی آرچرڈ، کاٹیج انڈسٹریز، غازی یونیورسٹی نرسری، اولیو آرچرڈ، ہائر ایجوکیشن کمیشن فنڈڈ پروجیکٹس، پنجاب گورنمنٹ پروجیکٹس، اپنی مدد آپ کے تحت ادارہ کے اپنے فنڈ سے پروجیکٹس۔ ہم گورنمنٹ آف پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ کے مطابق غازی یونیورسٹی کا دنیا میں 1000 پلس، پاکستان میں 47ویں اور پنجاب میں 25ویں نمبر پر آیا ہے۔ ورلڈ گرین میٹرک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق غازی یونیورسٹی کا دنیا میں 807واں، پاکستان میں 44واں اور پنجاب میں 22واں نمبر آیا ہے۔ یہ پوزیشن بھی ایک نوزیدہ یونیورسٹی کے لیے انتہائی کم وقت میں حاصل کر لینا کسی اعزاز سے کم نہیں، جس کا تمام تر سہرا رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ فروری
2022 में होने वाले इंटरफेथ हार्मनी वीक में गाजी यूनिवर्सिटी को दुनिया भर में दूसरी पोजीशन दी गई। और फिर वो दिन आया कि जब वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल गाजी तमगा इम्तियाज और उनकी टीम की मेहनतें रंग लाईं, जिसका समर गाजी यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन की सूरत में नजर आया। जून 2022 के आखिर में गाजी यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन का कामयाब इनेकाद हुआ, जिसमें मोहतरम चांसलर और गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीहुर रहमान ने 3000 से ज्यादा तलबा और तालबात को डिग्रियों और 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेडल से नवाजा। मोहतरम वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल तमगा इम्तियाज को उनकी खिदमात के एवज सीरत कॉन्फ्रेंस के दौरान गाजी का लकब दिया गया। 2019 में किंग साउद यूनिवर्सिटी सऊदी अरब की तरफ से एक्सीलेंस टीचिंग रिसर्च एंड लीडरशिप अवार्ड दिया गया। 2020 में तदरीसी खिदमात के एवज कायदे आजम गोल्ड मेडल से नवाजा गया। 2021 में गवर्नर पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल पेश किया। हाल ही में होने वाली सिंडिकेट मीटिंग में तमाम मेंबरान ने तजवीज किया कि कम मुद्दत में गाजी यूनिवर्सिटी को तरक्की की राह पर गामजन करने पर सितारा इम्तियाज से नवाजा जाए।